امجد بھائی، آپ تو جانتے ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے، ماشاءاللہ آپ صحافی ہیں۔ M7 کے حوالے سے میں بتانا چاہتی ہوں، اور آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، اپنے حکمرانوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ کرونا کی وجہ سے ہماری عوام نے، غریب عوام نے، جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا کے گزارا کر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ کاش کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نظر ثانی فرمائیں اور دیکھیں، ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا کے گزارا کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، بے یار و مددگار ہو گئے ہیں۔ میں ہمیشہ سے غریبوں کی آواز بنی ہوں اور بنتی رہوں گی، ان کی آواز اٹھاتی رہوں گی، چونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جو علاج اور تعلیم سے محروم، جو روزی روزگار سے محروم، بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بہت ساری امیدیں لگا کے آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس فنڈ نہیں آ رہا۔ NGO 13 سال ہو گئے میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہوں، گورنمنٹ کا ہاتھ بٹا رہی ہوں، گورنمنٹ کا ساتھ دے رہی ہوں کہ جو لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہم تک پہنچ جاتے ہیں، تو میں ان کی آواز بننا چاہتی ہوں۔ وزیر اعظم صاحب کو اپنا پیغام دینا چاہتی ہوں، اور ان کے جتنے بھی وزراء ہیں، ہماری سندھ گورنمنٹ، ہماری وفاق کی گورنمنٹ، خدارہ آپ پارک بنوا رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھا کر رہے ہیں، آپ نے پانی کا وعدہ کیا، اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ الیکشن کے ٹائم پہ کیوں ہوتا ہے؟ پوری گورنمنٹ میں جب تک 5 سال آپ کے پورے نہیں ہوتے، جب الیکشن قریب آتے ہیں تو آپ لوگ یہ اپنے کام شروع کر دیتے ہیں، آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو پوری 5 سال تک آپ کی گورنمنٹ، دونوں وفاق بھی اور سندھ گورنمنٹ بھی، کہاں سوئی ہوئی ہوتی ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ خدارہ آج جو میں نے تقریر سنی، اور میں خود بھی موجود تھی وہاں پہ، ایک پارک کے افتتاح میں، پارک بن جائیں گے، ہسپتال بن جائیں گے، لیکن بن جائیں گے، دعوے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں کب بنیں گے؟ غریب کو مفت تعلیم، مفت علاج کب ملے گا؟ وہ کون سا سن ہوگا؟ یہ میرا ایک سوال ہے دونوں حکومتوں سے، چونکہ جو لوگ مر رہے ہیں نا، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہسپتالوں میں کس طرح سڑک کے باہر، ہسپتال کے باہر مریض سسک رہے ہیں، ان کے گھر والے کس طرح سفر کر رہے ہیں۔ خدارہ کبھی آ کے دیکھیں، جناح ہاسپٹل کا حال دیکھیں آ کے، وہاں لوگ کیسے، پورے پاکستان سے آ کے، ایک ہی ہسپتال ہے ہمارا۔ نیا سال آپ اور ہم، اللہ کرے جو نیا سال آ رہا ہے، اللہ کرے جو ہماری گورنمنٹ وعدے کر رہی ہے، جو کام کر رہی ہے، وہ مستقل بنیادوں پہ کرتی رہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، اور جتنے بھی طبقے ہیں جو لوگ سیاست میں ہیں، ان کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور ان کے لیے میں خاص طور پہ دعا کرنا چاہتی ہوں کہ انہیں اچھی سیاست کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، اور غریبوں کے لیے اچھے اقدام اٹھائے، اچھے کام کریں، ان کو ریلیف پہنچے، تاکہ غریب طبقہ بھی جو ہے سکون کی نیند سو سکے۔ نیا آنے والا سال تمام لوگوں کو مبارک ہو، پوری دنیا کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نیا سال سب کو خوشیاں دے کے جائے۔ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، بے روزگاریوں سے جو لوگ آ کے خودکشی کر رہے ہیں، تنگ آ کے جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے حکمران کو نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ M7 کا۔ السلام علیکم، نیا سال سب کو مبارک۔